हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समराज किचन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी जिसका नाम है आलू और चिकन की बिरयानी। ठीक है, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ आपने कोई मेहनत नहीं करनी है। मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक पाव चिकन ले लिया है बोनलेस, और 2-3 हैं इसमें हड्डी वाला ना बोटियाँ हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। मैरिनेट हो गया है, 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिए हैं आलू, 3 अदद आलू, 1 पाव ये आलू है ये। ठीक है, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और स्लाइस किए हुए टमाटर, ये भी 2 हैं। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी ली थी मैंने आधा आधा, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ली, उसको भी मैंने चॉप्ड किया है। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने दही लिया है, इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। यहाँ पर साबुत गरम मसाला है, साबुत गरम मसाले में तेज़ पत्ता, लौंग, गोल वाली लाल मिर्च, इलायची, और यहाँ पे मसालों की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पे गरम धनिया पाउडर है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भर के लिया है धनिया पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी, यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, और यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स है तो मैंने इसका पानी फेंकना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल था तो इसके अंदर मैं आलू भी शामिल कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है। साथ ही साथ इसमें जाएगा दही, ये सारे मसाले। इसके अंदर मैंने बिरयानी का मसाला ऐड नहीं किया है, आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 तेज़ पत्ते और आधा गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, और आधा मैं स्टामलो में, ये साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना, धनिया, थोड़ा सा ये हरी मिर्ची स्लाइस की हुई। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ की मदद से करना चाहें तो हाथ की मदद से कर लें, चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं हम, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख दें। आपके पास जितना टाइम है आप उस हिसाब से टाइम मैनेज करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें। फ्रिज में चाहें फ्रिज में रख दें, बाहर वैसे किचन में चाहें तो किचन में रख दें। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। ये मैरिनेट कर लिया है मैंने। अब इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे हम साइड पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने स्लाइस की हुई प्याज ली थी। यहाँ पर और कढ़ाई हमारी गरम है, इसमें हाफ़ कप हमने लेना है ऑयल, कुकिंग ऑयल। इसके अंदर शामिल करनी है प्याज। ऑयल गरम हो चुका है हमारा, इसके अंदर हमने प्याज शामिल करनी है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको गोल्डन ब्राउन होने में। अब यहाँ पे जो मैंने मीडियम आंच पे मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है। यहाँ पर ये जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है सारा, ये सारा मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। फ़ौरन पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करने के बाद फिर पानी शामिल करेंगे। ये बहुत इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके अंदर ज़्यादा आपने कोई मेहनत नहीं करनी। इसका जो जायका है ना, बहुत मज़ेदार सा, टेस्टी सा होता है। आप इसके साथ पुलाव भी बना सकते हैं। मैं बिरयानी बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पुलाव भी बना सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको देखिए, ऑयल ऊपर आने लगा है। थोड़ा सा नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। क्वांटिटी वगैरह मसालों की आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जिस हिसाब से आप चिकन और आलू की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसी मसालों की क्वांटिटी बढ़ेगी इसमें। मैंने ये आधा किलो चावल की रेसिपी से बनाया। आधा किलो चावल लिए हैं, 1 पाव चिकन और 1 पाव ही आलू लिए हैं। तो आप चावल कितने ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अफराद के हिसाब से बना रहे हैं।
یہ 3 سے 4 افراد کا آرام سے ہو جائے گا جو میں بنا رہی ہوں. یہ چکن آلو کا قورمہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو رہا ہے. آلو دیکھیں تیل ہلکا ہلکا سا مسالوں سے چھوٹ رہا ہے. مسالوں نے تیل چھوڑ دیا. اس کی تھوڑی ہلکی سی بنائی ہو گئی ہے. میں نے کیا کرنا اس میں شامل کرنے سلائس کیے ہوئے ٹماٹر. اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی. 10 منٹ کے بعد جب ہلکا ہلکا سا مسالہ ریڈی تیل اوپر آ جائے گا تو میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی تاکہ چکن تو ہمارا ایک بھاپ میں گل جاتا ہے لیکن آلو جو ہیں آلو کے لیے ہمیں اس میں پانی شامل کرنا ہے تو اس کے حساب سے میں آلو کے حساب سے اس میں پانی شامل کر دوں گی. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے. اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً 3 گلاس. یہ دیکھیں 1 گلاس. 1 گلاس پانی دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے. یہ دوسرا گلاس جا رہا ہے. 2 گلاس بہت ہے پانی اس میں. اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے. ایک ابال آ جائے پھر اس کے بعد میں کور کر کے اس کو چھوڑ دوں گی گلنے کے لیے. تھوڑی سی آنچ ہم نے تھوڑی ہائی کری ہے فلیم چولہے کی. پہلے میڈیم تھی بعد میں نے ہائی کی ہے تاکہ اس میں ابال آ جائے. اس کو میں کور کر دیتی ہوں تاکہ بوائل جلدی آ جائے اس لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں. کور ہو چکا ہے. اب دیکھیں اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر میں 10 منٹ کے لیے اس کو میڈیم پہ چھوڑ دوں گی گلنے کے لیے. میں نے 10 منٹ اس کو ہائی فلیم پہ رکھا تھا اور ڈھک دیا تھا کور تو یہ بوائل آ گیا بہت اچھا سا. اب میں اس کو میڈیم کر رہی ہوں. ہائی فلیم جو ہے میں نے بہت میڈیم کر دیا. میڈیم ٹو لو کہتے ہیں اس کو. اب یہ گلے گا 10 سے 15 منٹ میں. جب یہ گل جائے گا تو پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. ہمارا جب تک ریڈی ہو رہا ہے تو میں آپ کو چاول بتا دوں. یہ میں نے باسمتی چاول لیے ہیں. خوشبو والے چاول ہیں. یہ تقریباً بریانی والا باسمتی چاول ہے خوشبودار. اور اس کو میں نے یہ ½ کلو لیا ہے میں نے. یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بھیگنے کے لیے رکھوں گی. تو جب تک ہمارا قورمہ ریڈی ہو رہا ہے میں چاول بھگو دیتی ہوں. اس کو 3 سے 4 پانی میں اچھی طریقے سے دھونا ہے. بہت اچھی طریقے سے کیونکہ اس میں مٹی بھی بہت ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں آپ کو بلیک کیڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ اکثر چاولوں میں اور دالوں میں ہو جاتے ہیں. تو اس کو بہت اچھے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے اس کو واش کرنا ہے 3 سے 4 پانی میں. اگر اس سے زیادہ بھی پانی لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی چیز درست صاف ستھری ہو جائے گی. بہت صاف ستھرے طریقے سے اس کو دھونا ہے. یہ دیکھیں سارا گند جو ہے نکل رہا ہے پانی میں. چاول ہمارے بھیگ چکے ہیں. میں نے سائڈ پہ رکھ دیا. اچھی طریقے سے اس کو 4 سے 5 پانی میں دھو دیا ہے. اب اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے بھیگنے کے لیے. اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے. 15 منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں اچھی سی گریوی ہماری تیار ہو گئی ہے. آلو اور چکن ہمارا گل چکا ہے. اب میں اس کو اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر رہی ہوں. اچھا سا قورمہ ہمارا ریڈی ہو گیا آلو اور چکن کا. یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا آلو توڑ کے دکھا دیتی ہوں. دیکھیں یہ بہت اچھا سا گل گیا ہے. چکن بھی دیکھیں بہت اچھا سا ٹینڈر ہو گیا ہمارا گل چکا ہے. اب میں تھوڑی سی ہائی کر رہی ہوں فلیم. چولہے کی فلیم اتنی ہی رکھنی ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے. جب تیل اوپر آ جائے گا تو پھر اس کو کور کر دیں گے. آ جاتے ہیں سائڈ پر. یہاں پر میں نے چاولوں کا پانی رکھ دیا ہے. یہ تقریباً 6 گلاس ہیں. ½ کلو چاول کے لیے 6 گلاس میں نے پانی رکھا ہے میٹھا پانی. یہاں پر 2 ٹیبل اسپون بھر کر میں نے سالٹ لیا ہے. نارمل سالٹ جو گھر میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے آدھا گرم مسالہ بچایا تھا یہ وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. تیز کر دیں چولہا. اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینے کے پتے وہ معمولی سے زیادہ نہیں. اب اس کو کور کر دیتے ہیں. پانی میں ابال آ جائے گا. اس کے اندر زیرہ ایڈ کرنا ہے. زیرہ ½ ٹی اسپون. 1 ٹیبل اسپون بھر کے کوکنگ آئل. اس سے چاول چپکیں گے نہیں. اب اس کو کور کر دیتے ہیں. ابال آنے تک کور کرتے ہیں. ابال آنے کے بعد اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے. چلیں یہاں سے اب ادھر سائڈ یہاں دوسری جگہ آ جاتے ہیں اپنی قورمے کی طرف. چکن کے دیکھیں بہت اچھا سا مزیدار سا قورمہ تیار ہو گیا ہمارا. اس کو میں بھنائی کر رہی ہوں اس کی. آپ اس پوائنٹ پہ آپ نے سالٹ چیک کر لینا ہے. سالٹ چیک کر کے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کے اندر سالٹ ایڈ کر لیجیے گا. اس کی میں بھنائی کر کے اس کو کور کر دیتی ہوں. پھر اس میں چاول ایڈ کریں گے جب چاول کی پانی میں بوائل آ جائے گا.
15 منٹ ہو گئے ہیں. چاول میں پانی میں ہمارا بوائل آ گیا بہت اچھی طریقے سے. اب میں یہ چاول ڈال رہی ہوں جو میں نے 1-1.5 گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے. 1.5 گھنٹہ پہلے یہ سارے میں نے چاولوں کے پانی میں بہت اچھا سا بوائل آ گیا ہے. جب بوائل آ جائے اس کے بعد آپ نے اسٹینڈر کی مدد سے اس کو ہلانا ہے. یہ دیکھیں بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. ایک کنی رہ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد اس کو نا سارا نکال لیں گے. زیادہ چلانے سے چاول ٹوٹتے بھی ہیں اور پھر اس کی جو خراب ہو جاتے ہیں چاول ٹوٹ کے. ٹھیک ہے چاول اچھی طریقے سے بوائلڈ ہو گئے ہیں. ایک کنی ہماری ہو گئی. اس طریقے سے چیک کر لیجیے گا. اور میں ساتھ ہی ساتھ اس کی تہہ لگاتے رہتی ہوں. یہ اس کے نیچے توا رکھا ہوا ہے کڑھائی کے نیچے اور اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا تھا پوری کڑھائی کو تاکہ چاول ہمارے نیچے سے لگے نا کڑھائی میں. ایک لیئر میں نے چاولوں کی دی ہے. دوبارہ چاولوں کی لیئر جائے گی. اس کے بعد دوبارہ ہی اس کی لیئر جائے گی قورمے کی. تھوڑا سا میں چکن کی بوٹیوں پر زردے کا رنگ وہ کروں گی. زردے کا رنگ بس بوٹیوں پر تھوڑا سا بوٹیوں پر تاکہ اچھا سا کلر آ جائے. اس کے بعد یہ جو چاول ہے یہ آخری لیئر جا رہی چاولوں کی. ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں. زردے کا رنگ. اب اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر دیں گے دم پہ رکھ دیں گے. چلیں جی مزیدار سی ہماری چکن آلو کی بریانی ریڈی ہو رہی ہے. 10 منٹ بعد ریڈی ہو جائے. 10 منٹ ہو چکے ہیں بریانی کو دم پہ لگائے ہوئے. سائڈوں سے ہم نے اس کو ہلانا ہے. مزیدار سی آلو اور چکن کی بریانی ہماری ریڈی ہے. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. ایک سائڈ سے ہلاؤں گی ایک سائڈ سے نہیں ہلاؤں گی. ٹھیک ہے ایک سائڈ سے ہلاؤں گی پھر ایک سائڈ سے نہیں ہلاؤں گی. اس کو ڈش آؤٹ مزیدار سے ذائقے دار آ رہی ہے. انشاءاللہ ذائقے میں بھی بہت زبردست ہونے والی ہے یہ. اس کو آپ مزیدار سے رائتے کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ سرو کریں. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.